بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی ہے۔ اس لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست، ہم سب باتوں کو بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہے، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ اس لاش کے پاس کتے بیٹھے ہوئے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون کے گھر والوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ اس لاش کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے گھر والے کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے دوست، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بدکاری کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے تھے، سب کی زبان میں ایک ہی الفاظ ہوتے، یہ خاتون بہت ہی بدکار ہے۔ شہر بابل کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کام میں ساتھ نہ دیا۔ سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، یہ خاتون بہت زیادہ بدکار ہے، ہم اس کی لاش کے پاس نہیں جائیں گے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا، پھر دونوں بھائیوں نے میت کو اٹھایا اور قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دیا۔ جب دونوں بھائی میت کو دفن کر کے واپس ہوئے تو لوگوں نے راستے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے، اے موسیٰ، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح ایک بدکار عورت کو اتنی دور آ کر خود دفن کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم کو بتلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر بابل کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کی ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے آپ کو بتلا دوں گا۔ یہ بات سن کر شہر بابل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے دوست، یہ خاتون واقعی ہی بہت بدکار تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کر دی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کو کتے پر رحم آیا۔ یہ خاتون کتے کو پانی پلانا چاہتی تھی، اس کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اس نے اپنے دوپٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ پانی سے گیلا ہو گیا۔ اس خاتون نے وہ گیلا دوپٹہ کتے کے منہ میں نچوڑتی رہی، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس جاتی رہی۔
وہی کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تڑپتا ہوا کتا پانی پینے کے بعد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس بدکار خاتون کا یہ عمل پسند آیا۔ میں نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کنویں کے پاس ایک خاتون ہے، اس کی روح کو قبض کر لو تاکہ آج کے بعد یہ عورت کوئی بدکاری نہ کرے۔ ملک الموت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو بدکار عورت کا یہ چھوٹا سا عمل پسند آیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدکار عورت کو مزید گناہگار ہونے سے بچایا اور اسے یہ شرف بھی بخشا کہ اللہ کے پیارے نبیوں نے خود اسے دفنایا۔ ناظرین کرام، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھائیے اور جانوروں پر رحم کیجیے۔ کیا پتا کب کوئی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔